الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. گزشتہ آیات کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ پورا ہو گیا. اب ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف جو کتاب وحی کی جا رہی ہے، بھیجی جا رہی ہے، اس کو آپ لوگوں کو پڑھ کر کے سنائیں. لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات اور اس کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے. کفار مکہ بڑے بڑے سردار اور رؤسا وہ ایمان نہیں لاتے تھے. آپ کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوتا تھا اور یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ بڑے بڑے لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو دین میں کیسے ترقی ہوگی، دین کیسے پھیلے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ کا کام فقط یہ ہے کہ جو کتاب، جو قرآن پاک آپ پر نازل کیا جاتا ہے، آپ لوگوں کو پڑھ کر کے سنایا کریں.
ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اپنے دین کو ترقی دیں گے، دین غالب ہوگا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اس لیے آپ اس چکر میں اور اس خیال میں نہ رہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ قریب نہیں آتے تو دین کیسے پھیلے گا، کیسے ترقی ہوگی۔ یہ دین کو پھیلانا، دین کو غالب کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ ہرگز بھی اللہ کے علاوہ کسی کی ذات کو جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کافرین اور مشرکین کی باتوں کو تو آپ مانتے ہی نہیں تھے، لیکن بالفرض مان لیا جائے کہ اگر ان کافرین اور مشرکین کی باتوں میں آ جائیں، ان کی کسی بات کو تسلیم کیا جائے، تو پھر یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کسی کی یہاں پناہ نہیں ملنے والی۔ ویسے کوئی بھی نبی اور رسول مشرکین اور کافرین کی بات کو مانتے نہیں، پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مان لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ آگے جو آنے والی آیتیں ہیں اس کے شان نزول کے متعلق چند واقعات ذکر کیے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بتلایا گیا کہ عیینہ ابن حصن فزاری مکہ کے سرداروں میں سے ایک بڑا سردار تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، خستہ حال تھے، پھٹے پرانے کپڑے، حالت اور حیت کوئی اچھی نہیں تھی، غریبانہ فقیرانہ حالت تھی۔ ایسے ہی دوسرے بعض فقراء اور غریب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عیینہ ابن حصن فزاری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے قریب آنے کے لیے ہمیں یہی لوگ مانیں، یعنی یہ غریب پھٹے پرانے کپڑے والے خستہ حال لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، اس لیے ہم نہیں آتے، یہی لوگ ہم کو روکنے والے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ ہمارے لیے ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیں، آپ ان غریبوں کو، ان فقیروں خستہ حال لوگوں کو اپنے قریب مت آنے دو، یا اگر آپ ان کو بلانا ہی چاہے تو ان کے لیے الگ مجلس قائم کرو، ہمارے لیے الگ مجلس قائم کرو، تو ہم آپ کے قریب آئیں گے۔ اور دوسرا واقعہ ذکر کیا کہ امیہ ابن خلف جمحی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، یہ بھی ایک سردار تھا۔ اس نے بھی اسی قسم کی درخواست کی کہ آپ اپنے ساتھ غریبوں فقیروں کو لیے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی آپ کی بات مانتا نہیں۔ آپ اگر بڑے بڑے مالدار اور رئیس لوگوں کو اپنے قریب رکھے، ان سے مشورہ کرتے رہے، وہ لوگ آپ کی بات مانیں گے تو پھر مکہ والے سب آپ کے دین پر چلیں گے۔ تو یہ مشورہ ان حضرات نے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس مشورے پر عمل کرنے سے سختی سے منع فرما دیا۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ان غرباء اور فقراء کو اپنے سے دور ہٹانے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں، بلکہ آپ کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی آپ اپنی ذات کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں، ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھے جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور اپنے رب کو پکارنے اور اس کی عبادت کرنے میں کوئی دنیا کی غرض نہیں، یریدون وجہہ، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ آپ کو کہا گیا کہ ان غریبوں اور فقیروں کو دور تو کرنے کی بہت دور کرنے کی تو بہت بعید بات ہے۔ آپ کو خود ہماری طرف سے یہ حکم ہے
کہ آپ کا تعلق، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا مشورہ، آپ مدد اور نصرت لے تو ایسے لوگوں سے لے کہ جو صبح اور شام یعنی ہر وقت اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں. اس اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد سے ان کا مقصود اللہ کی رضا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بیٹھنے اور جمع رہنے کا حکم دیا. سلمان فارسی، بلال حبشی، صہیب رومی، عمار ابن یاسر اور بھی فقراء مہاجرین تھے. اصحاب صفہ بالکل ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہیں چبوترے پر رہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑے رہتے تھے. کچھ آ جاتا کھا لیتے پی لیتے اور دین کی باتیں سیکھتے تھے. تو آپ کو حکم دیا گیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھیں. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں، اور اللہ کی عبادت اور اللہ کو پکارنا یہی نصرت اور اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے. ان کے پکارنے، ان کی عبادت، ان کے آہوزاری سے اللہ کی مدد اور نصرت آئی. پھر فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اپنی نگاہوں کو ان سے نہ پھیریے. آپ ان کی اپنی نگاہوں کو ان غریبوں سے نہ پھیریے. ترید و زینت الحیات الدنیا، حیات الدنیا، کہ جس سے آپ کا مقصد یہ ہو کہ دنیا کی زینت کچھ حاصل ہو جائے. دنیا کی زینت سے مطلب ہے کہ آپ کوئی مال متاع جمع کرنا نہیں چاہتے تھے. آپ کے دل میں اگر یہ خیال آ رہا ہے کہ مکہ کے بڑے بڑے مالدار اور رئیس لوگ ایمان لے آئیں گے تو دین میں ترقی ہو جائے گی، تو یہ سمجھ لیجئے کہ دین کی ترقی مالداروں سے اور رئیسوں سے نہیں ہے. دین کی ترقی دنیا داروں سے نہیں ہے. اس دنیا کی زینت کو آپ نہ چاہے، یعنی ان کے متعلق یہ خیال آپ کے دل میں نہ آنے پائے کہ یہ بڑے بڑے لوگ ہی ایمان لائیں گے تو دین ترقی کرے گا، دین سربلند ہوگا. نہیں، ایسی بات نہیں. دین کی ترقی وہ تو اللہ کی عبادت، اس کے سامنے آہوزاری کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ لوگ مشغول ہے اس میں جو غرباء اور فقراء کہلاتے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی بات نہ مانیں جن کے دل کو ہم نے ہماری یاد سے غافل کر دیا. یہاں یہ سوال نہ کیا جائے کہ بھئی اللہ میاں نے غافل کر دیا تو پھر ان کا کیا قصور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے انسان کو بتلا دیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، سیدھا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، یعنی جنت کا راستہ، اور جہنم کا راستہ بھی بتلا دیا. کفر اور شرک یہ جہنم کا راستہ ہے، توحید ایمان یہ جنت کا راستہ ہے. اور پھر انسان کو مجبور نہیں کیا، انسان دونوں راستے بتلا دیے اور انسان کو عقل دے کر اختیار دیا. اپنے اختیار سے جس راستے پر چلنا ہو چلو. تو جن لوگوں کے سامنے ہدایت آ گئی، نبی آ گئے، قرآن آ گیا، توحید اور ایمان کے دلائل آ گئے، اس کے باوجود وہ ہٹ درمی اور تکبر اور سرکشی سے نہیں مانتے. تو یہ ہٹ درمی اور تکبر بہت خطرناک چیز ہے، اللہ اس سے توفیق چھین لیتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ پہلے سے ہی ان کے دل غافل ہو گئے، نہیں، ہدایت آئی، راستے بتلائے گئے، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا، ہٹ درمی کی، تو اللہ نے پھر ان کے دل کو اپنے ذکر سے اور اپنی یاد سے غافل کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں ان غریبوں اور فقیروں کو چھوڑ دو، ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ، تو اے نبی آپ ان کی بات ہرگز مت ماننا. ان لوگوں کی بات اب ہرگز نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے ہماری یاد سے غافل کر دیا. واتبع ہواہ، اور اس کے بات نہ مانیں کہ جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے. یہ جتنے بھی کفر اور شرک اور معاصی ہے، حقیقت میں انسان کی خواہشات نفسانی کی پیروی ہے. اس میں ایمان اور اعمال صالحہ یہ حق کی پیروی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کفر و شرک، نفاق، معاصی جتنے بھی ہیں، غور کرے آدمی تو اس میں سوائے اپنے خواہش نفس کے کچھ نہیں. تو یہ لوگ جو اپنی خواہش نفسانی پر چل رہے ہیں، ان کے دل بھی اللہ کی ذکر سے غافل ہے، ان کی بات نہ مانیں. کیوں نہ مانیں؟ اگر آپ ان کی بات مانیں گے تو اللہ کی نصرت بند ہو جائے گی. اللہ کی نصرت اللہ کے ماننے والوں اور اس کی عبادت کرنے والوں پر آتی ہے.
جن کے دل غافل ہے اللہ کے ذکر سے، ان کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد نہیں آتی۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ صاف صاف کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، قرآن آ گیا، حق کی باتیں آ گئی، جنت کا راستہ بتلا دیا، جہنم کا راستہ بتلا دیا، یہ اعلان کر دیا ہم نے، حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب تم میں جو شخص چاہے ایمان لائے، جو شخص چاہے کفر کرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو ایمان لائے گا اس کے ایمان کا نفع اس کو پہنچے گا، اور جو کفر اختیار کرے گا اس کا نقصان اس کو پہنچے گا۔ کسی کے ایمان لانے سے اللہ کو نفع نہیں، اور کسی کے کفر اختیار کرنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ اختیار کے لیے نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو اختیار دے دیا گیا کہ اس کو ایمان لانا ہو لائے، جس کو کافر رہنا ہو کافر رہنے، اختیار نہیں، یہ اختیار علی سبیل تحدید یعنی ڈرانے کے طور پر ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تجھے ماننا ہو تو مت مان، ماننا ہو تو مان، نہیں ماننا ہو تو مت مان۔ اس کا کیا مطلب کہ اختیار دے دیا باپ نے کہ نہیں مت مان، تو بھی کوئی حرج نہیں، وہ ڈرانا چاہتا ہے کہ اگر نہیں مانے گا تو اس کا نتیجہ تجھے بھگتنا پڑے گا۔ یہاں یہ جو اختیار ہے یہ ڈرانے کے طور پر ہے کہ جو شخص ایمان لائے، جس کو ایمان لانا ہو ایمان لائے، اور جس کو کفر اختیار کرنا چاہے کفر اختیار کرے، ہر ایک کا نتیجہ وہ دیکھ لے گا۔ چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا نتیجہ بھی بتلا دیا۔ اسی سے معلوم ہوا کہ کفر اور ایمان کا اختیار نہیں دیا گیا انسان کو، حکم تو یہ ہے کہ ایمان لائے، لیکن اس طرح کا جملہ ڈرانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، بے شک ہم نے ظالمین یعنی کافرین اور مشرکین کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وہ آگ بھی کیسی ہے؟ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، کہ اس آگ کی قناتیں ان کو چاروں طرف سے گھیری ہوگی، یعنی جہنم کے اندر آگ تو ہے ہی، پھر اس کے اطراف میں دیواریں بھی ایسی ہے جو آگ کی ہے، جو چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوگی، یعنی کہیں سے بھی راحت اور آرام کا کوئی شائبہ اور خیال بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، اگر وہ پانی طلب کریں گے تو دیے جائیں گے وہ ایسا پانی جو تیل کے تلچھٹ کی طرح ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ محل عربی زبان میں تیل کا تلچھٹ جو نیچے کالا کالا جمع ہو جاتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اور حضرت مجاہد وغیرہ نے کہا کہ اس سے خون اور پیپ مراد ہے۔ سخت پیاس لگے گی انسان کو، پانی بھی طلب کرے گا، تو پانی کیا دیا جائے گا؟ ایک تو نظر آنے میں بھی وہ بالکل بس صورت بس شکل پانی، تیل کا تلچھٹ ہم دیکھتے کیسا خراب نظر آتا ہے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ بدمزہ بھی ہوگا، اور بدمزہ ہونے کے ساتھ اتنا گرم ہوگا کہ جیسے ہی اپنے منہ کو لگائے گا پورا منہ اس کا بھون جائے گا اور اس کی چمڑی نکل جائے گی۔ بیس الشراب وساعت مرتفقہ، بہت ہی برا ہے یہ پینا اور بہت بری جگہ ہے یہ ٹھہرنے کی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت برا ہے یہ پینا اور بہت برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم۔ تو یہ تو وعید ہوئی کس کی؟ اہل کفر کی، اہل شرک کی۔ ایمان والوں کے لیے فرماتے اللہ تعالیٰ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا تو بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے اجر ان لوگوں کا جنہوں نے اچھا عمل کیا۔ جو لوگ ایمان لائے دنیا میں اور نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان کا اجر ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ ایمان کی حقیقت ہم سب جانتے ہیں، ایمان کہتے ہیں دل سے ماننے کو۔ کس بات کا ماننا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین دل کے اندر ہو، آمنت باللہ، یعنی اللہ کے وجود کو مانے آدمی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تنہا ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کئی خدا نہیں ہے، اور نہ چند خدا مل کر کے ایک خدائی ہے۔ اللہ تنہا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے بھی اللہ تنہا ہے،
اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. جتنی صفات اللہ کی ہے اس کی ذات کے ساتھ وہ خاص ہے, کوئی اس کے ساتھ اس کا شریک نہیں. تو اللہ تعالیٰ موجود ہے, اس کی ذات میں, اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں. پھر اس کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں. جب اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں تو عبادت میں کیسے شریک ہو سکتا ہے کوئی؟ اس کے تصرفات یعنی اللہ جن امور کو انجام دیتا ہے اس میں بھی کوئی شریک نہیں. تو یہ ہے ایمان باللہ کا مطلب. ایمان کا پہلا جز اللہ کی ذات و صفات کو ماننا اور اللہ کی ذات, صفات, عبادت, تصرفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا. دوسرے نمبر پر ایمان کا دوسرا جز ہے فرشتوں کو ماننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کی ایک مخلوق بنائی جس کو فرشتے ہم کہتے ہیں. ان کی حقیقی تعداد تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. روایت میں آتا ہے, مسلم وغیرہ میں بھی ہے, کہ یہ جو کعبہ ہے اسی کے سیدھ میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ کہا جاتا ہے. روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں یا اس میں داخل ہوتے ہیں, لیکن ایک مرتبہ جو چلا جاتا ہے پھر دوسری مرتبہ اس کو موقع نہیں ملتا ہے. اللہ جانتا ہے کتنی تعداد ہوگی فرشتوں کی. اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ فرشتے موجود ہیں اور ایسی مخلوق ہے اللہ کی, لا یعصون اللہ ما امرہم, کہ اللہ نے جو ان کو حکم دیا اس کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور جو کچھ انہیں حکم دیا گیا اسی کو بجا لاتے. فرشتوں کی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر ہی خیر رکھا ہے, اطاعت ہی اطاعت رکھی ہے, اور شیطان کی طبیعت میں شر ہی شر ہے, اور انسان کی طبیعت میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. دونوں طاقتیں اور قوتیں اس کے اندر رکھی ہے. تو یہ دوسرا جز ہے ایمان کا, ایمان بالملائکہ. تیسرے نمبر پر جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ان سب کو نبی برحق ماننا. کتنی تعداد ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. لاکھوں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام آئے. ہر نبی کو ماننا ضروری ہے. تمام انبیاء کو مانے اور ایک نبی کا کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. آپ پر نبوت مکمل ہو گئی, اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے. کوئی اگر سارے انبیاء کو مانے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے نبی ہونے کا قائل ہو, وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے. عقیدہ ختم نبوت یہ ایمان کا اہم جز ہے. حدیث میں پیشین گویا بھی ہے کہ میرے بعد 30 بڑے بڑے جھوٹے اور فریب دینے والے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے, حالانکہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. آئے بھی اور ابھی بھی دنیا میں ہیں اس قسم کے دعوے دار اور ان کے ماننے والے. جتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء پر بھیجی سب کو ماننا ایمان کا بھی ایک اہم جز ہے. 104 کتابیں نازل کی گئی. حضرت آدم علیہ السلام پر کچھ صحیفے اترے, شیس علیہ السلام پر کچھ صحیفے اترے, ادریس علیہ السلام پر کچھ صحیفے اترے, حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے اترے, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات بھی اتری, عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل, داؤد علیہ السلام پر زبور, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک نازل ہوا. اب یہ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے جو محفوظ ہے رد و بدل سے. دوسری جو کتابیں ہیں اس کے الفاظ میں بھی لوگوں نے رد و بدل کر دیا, اس کے معنی اور احکام میں بھی رد و بدل کر دیا. اس لیے ہمیں اتنا ایمان اور یقین رکھنا ضروری ہے کہ وہ اصل کتاب جو تورات, زبور, انجیل اور صحیفے آسمان سے اترے ہم سب اس کو برحق مانتے ہیں. موجودہ کوئی اگر تورات کا نسخہ لا کر دے دے ہمارے پاس یا انجیل کا تو ہم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہی اللہ کی کتاب ہے. جو اللہ نے نازل کی تھی اس کو ہم مانتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو اس میں تبدیلی. اب تو یہ بتلانا بھی مشکل ہے کہ بھئی یہ کتابیں کون سی زبان میں تھی. اصل انگریزی میں بھی ترجمہ ہے انجیل کا,
اردو میں بھی، ہر زبان میں اس کے ترجمے ہیں. اس لیے اور یہ بھی یقین رکھنا ضروری ہے کہ ساری کتابیں اور اس کے احکام منسوخ ہو گئے، ختم ہو گئے. اب جو دنیا میں حکم چلے گا وہ قرآن پاک کا حکم چلے گا دنیا میں. اسی کے احکام پر ہم عمل کریں گے اور کسی کتاب کے حکم پر عمل نہیں ہوگا. اور تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان کی حقیقت میں بتلا رہا ہوں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے. تو اللہ کی ذات و صفات کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، اسی طرح انبیاء اور رسول کو ماننا، کتابوں کو ماننا، تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر کیا ہے؟ علم الہی کا نام ہے. یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کو سب پہلے سے معلوم ہے. دنیا میں نفع، نقصان، خیر، شر، شفا، بیماری، اچھا برا جو بھی ہوتا ہے وہ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا جو دنیا میں ہونے والا تھا. اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ بندہ مجبور ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا اور طے فرمایا کہ میں 2 راستے بتلا دوں گا، سیدھا راستہ بھی، غلط راستہ بھی. اب کون سا انسان اپنے اختیار اور عقل سے کون سا راستہ اختیار کرے گا اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، وہ لکھ دیا گیا. اس سے لازم نہیں ہوتا کہ اللہ نے لکھ دیا تو ہم غلط راستے پر جا رہے پھر اللہ میاں کیوں پکڑ کرے گا ہماری. نہیں، یہاں غلط راستہ اختیار کرتا ہے آدمی، اچھا راستہ اپنے ارادے اور اختیار سے، اسی کو لکھا گیا. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ انسان مجبور ہوتا ہے. اگر مجبور ہوتا تو ہم دیکھیے ایک آنکھ کھلے، اگر ہم آنکھ کھلی ہے تو آنکھ کھلی رہنی چاہیے، پھر بند نہ کریں. ہم بند بھی کر سکتے ہیں کہ آنکھ کھول رہے ہیں اور بند بھی کر رہے ہیں. اگر ہم کھڑے ہیں تو بیٹھ بھی سکتے ہیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے بھی رہ سکتے ہیں. اگر مجبور ہوتے تو بھی ہم کھڑے ہی کھڑے، ہم کو بیٹھنے کی طاقت نہیں، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو ہر 2 چیز کا اللہ نے اختیار دیا. آنکھ بند کرنے کا بھی اختیار، کھولنے کا بھی اختیار، بیٹھنے کا بھی اختیار، چلنے کا بھی اختیار. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بھلائی کے راستے کے اختیار کرنے کا بھی اختیار دیا اور برائی کو اپنانے کا بھی اختیار دیا. اب انسان کو اپنی عقل سے یہ سوچنا ہے کہ اس کو کیا اختیار کرنا ہے. یہ بات ضرور ہے کہ توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن انسان کے ارادے کی بھی ضرورت ہے. تو یہ تقدیر پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے. ویسے تقدیر کے مسئلے پر بہت زیادہ غور خوض اور سوچنے کی ضرورت نہیں، بس ماننا چاہیے کہ ہے، اس میں بہت زیادہ غوطے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقدیر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو حشر کے میدان میں سب پر کھل جائے گا. ہر ایک سمجھ لے گا کہ بالکل تقدیر برابر، وہاں یہ راز کھل جائے گا. اور ایمان کے اہم اجزاء میں سے ایک جز ہے والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کو ماننا. یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی، پھر برزخ میں بہت سالوں تک پڑے رہنا ہے. پھر حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے تو یہ نظام کائنات ختم ہو جائے گا پہلے سور پر. پھر اس کے 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر سے زمین تیار ہو جائے گی، لیکن اس پر کوئی اونچ نیچ، درخت، ٹیلا، گھر کچھ نہیں ہوگا، ہموار ہوگی اور اسی پر حشر ہوگا لوگوں کا. یہ بعض بعد الموت، پھر اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، پھر جنت کی طرف راستہ ہوگا یا جہنم کی طرف. یہ ہے بعض بعد الموت، ایمان بالآخرت. تو جو لوگ ان سب چیزوں کو مانتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں. ان سب کا دل کے اندر 100% یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات و صفات کا، فرشتوں کا، حضرات انبیاء اور پیغمبروں کے سچ اور برحق ہونے کا، کتابوں کے سچ اور برحق ہونے کا، تقدیر کا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا. اللہ تعالیٰ فرماتے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو جنہوں نے بھی اچھا عمل کیا ہوگا ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. پھر ان کے انعامات کیا ہے ایمان والوں کے لیے؟ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ٹھہرنے کے لیے باغات ہوں گے، جس کو ہم جنت بولتے ہیں. جنت کا ترجمہ باغ.
ہمیشہ کے باغات ہوں گے، ان باغات کے نیچے سے نہریں بھی جاری ہوگی، اور ان باغات کے اندر اور جنتوں کے اندر وہ کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے، اور پہنیں گے وہ کپڑے خضرن سبز رنگ کے، من سندسن باریک ریشم کے، وہ استبرقین اور دبیز موٹے ریشم کے، متقین فیہا علی الارائک، اور وہاں مسیریوں پر تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ کتنا اچھا ثواب ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کتنی بہترین جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ لوگ رہیں گے اور نہریں بھی بہتی ہوگی۔ اسی طریقے سے جنت کے اندر مردوں کو بھی کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ بھی کنگن تو ہمارے عیب سمجھے جاتے ہیں، تو ہر ملک کا اور ہر علاقے کا رواج الگ الگ ہوتا ہے۔ بعض علاقوں کے اندر خاص قسم کے زیور، خاص قسم کا لباس زینت سمجھا جاتا ہے، اور دوسرے علاقے میں اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی میں مردوں کے لیے کنگن اور چوڑی یہ عیب ہے، خاص طور پر سونے اور چاندی، وہ تو مردوں کے لیے استعمال اس کا حرام ہے، لیکن جنت والا جو عالم ہوگا وہاں یہ مردوں کے لیے زینت ہوگی، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ویسے بھی بعض ملکوں میں جیسے کسرا جو فارس کے بادشاہ ہوتے تھے وہ کنگن پہنا کرتے تھے اپنے ہاتھوں میں، اس زمانے کے بادشاہ، لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر سونا اور چاندی مردوں کے لیے حرام ہے، منع ہے۔ اور لباس بھی کیسا ہوگا؟ سبز رنگ کا ہوگا۔ ریشم کے کپڑے مردوں کے لیے دنیا میں حرام ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں، آپ کے ایک ہاتھ میں سونا تھا اور ایک ہاتھ میں ریشم تھا، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں پر یہ حرام ہے، انہیں ریشم اور سونا، لیکن جنت کے اندر ریشمی لباس ہوگا۔ پھر بعض تو بالکل پتلا باریک لباس ہوں گے اور بعض موٹے ہوں گے، دونوں قسم کے لباس اللہ تعالیٰ پہنائیں گے، اور بہترین قسم کے مسیری اور تخت ہوں گے جس کا ہم تصور بھی دنیا میں نہیں کر سکتے ہیں، ان پر اہل جنت بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعم الثواب، کتنا اچھا ثواب ہے ایمان اور عمل والوں کے لیے، وحسنت مرتفقہ، اور کتنا بہترین جگہ ہے فائدہ اٹھانے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل جنت میں سے ہم سب کو اللہ بنا دے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔